لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ وہ جو کچھ بھی تدبیر کریں گے، جو کچھ بھی منصوبے بنائیں گے، جو بھی وہ چالاکیاں کریں گے، وہ سب کے سب اللہ کے علم محیط میں ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت انتخابات ہو گئے اور انتخابات کے رزلٹ بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہے، ماشاءاللہ امید سے بڑھ کر جو ہے رزلٹ آیا ہے۔ ہمارے اکابرین امت کی دعائیں ہمارے ساتھ رہی کہ جس کی وجہ سے بہترین رزلٹ آیا۔ ماشاءاللہ جوش اور ولولے کے ساتھ امت مسلمہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے ان رزلٹوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور آگے اس طرح بڑھے کہ ان کے پاؤں میں کوئی تزلزل نہ آئے، ان کے پاؤں میں مضبوطی رہے، ہمت رہے، حوصلہ رہے، اور آگے بڑھنے کی آگے اور کوشش کرے۔ اس کے لیے کیا کرنے چاہیے؟ اس کے لیے میرے دوستو محنت درکار، ان کے لیے محنت درکار ہے۔ صرف ہم یہ کہیں کہ آگے صرف لاہی عمل کیا ہونا چاہیے، لیڈرشپ کی ہم صرف بات کریں، آگے کیا کرنا چاہیے وہ نہ کریں، اور صرف بس لاہی عمل لیڈرشپ کرتے رہیں، اس سے ہونے والا کچھ نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم آپ کو یہ بڑھانا ہوگا، آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ جو آپ کے برادر وطن ہیں، جو آپ کے اڑوس پڑوس ہیں، ان کے ساتھ آپ تعلقات بنائیں، آپ ان کے ساتھ تعلقات بنائیں، ان کو میسج دیں، ان کو صحیح اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ جو دشمنوں نے کئی سالوں تک محنت کی اور جو زہر ان کے دل و دماغ میں بلایا ہے، آپ اس زہر کو ان کے دل و دماغ سے نکالیں اور اسلام کا صحیح پیغام ان تک پہنچائے۔ یہ پہلا کام ہے۔ ان کو آپ جوڑیں، آپ ان کے ساتھ تعلقات بنائیں، ان کے ذہن کو صاف کریں اور اسلام کا صحیح پیغام ان تک پہنچائے۔ اور حضور کی وہ زندگی جو طائف کی زندگی تھی، طائف میں آپ نے کیا کیا، آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ نے بددعا نہ دینے کی بات کی، وہ پس منظر ان کے سامنے رکھیں۔ یہ پہلا لاہی عمل ہے، پہلی تجویز ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے دوسرا کام یہ کریں کہ جو مظلوم ہیں ان مظلوموں کو ساتھ لے کر آپ چلیں۔ جو مظلوم ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور مظلوم کا ساتھ دیں۔ یہ دوسرا کام ہے، تبھی بھائی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نہیں تو تھوڑے دن آپ کا جذبہ رہا، پھر وہی آپ کی پرانی زندگی، پھر آپ مست سو جائیں گے۔ ایسے تو سوتے آئے ہیں 1947 سے لے کر 2013 تک مسلمان سوتے رہے، انہیں کوئی جگانے والا نہیں تھا۔ انہوں نے سوچ لیا ملک آزاد ہے، ہم نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، کون کچھ بگاڑ سکتا ہے، سوتے رہے۔ لیکن جیسے ہی نئی گورنمنٹ آئی 2014 میں، پھر مسلمان تھوڑے جاگنے لگے۔ اب جاگتے جاگتے ماشاءاللہ اس موقع پر پہنچے ہیں، اس نہج پر پہنچے ہیں کہ ہر چیز برداشت کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا، تحمل اور برداشت ان کے اندر پیدا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی تحمل کو، اسی جذبے کو، اسی ہمت کو، اسی عزم اور استقلال کو لے کر آگے بڑھیں۔ جو دشمنوں نے زہر اگلا ہے، ان زہر کو اسلام کا صحیح پیغام پہنچائیں،
اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں، ناانصافی جن کے ساتھ ہوئی ہے ان کے ساتھ انصاف کی بات کریں۔ یہ دوسرا کام۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ امت خیر کا کردار نبھائے، امت خیر کا کردار نبھائے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے اندر جو کمی ہے اس کمی کو ختم کرنے کی کوشش۔ کمی کس چیز کی ہے؟ کمی اس چیز کی ہے کہ ہمارے یہاں علم نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے، معیشت کی کمزوری ہے، فضول خرچیاں ہمارے یہاں زیادہ ہے، علم کے پیچھے ہمارا خرچ کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے تیسری تجویز یہ ہے کہ علم میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اپنی اولاد کو تعلیم میں آگے بڑھائیں، معیشت کو مضبوط کریں، حوصلے بلند کریں۔ جہاں پر جو انسان محنت کر سکتا ہے وہ جہد مسلسل کے ساتھ محنت کرے، دوسروں کو لے کر محنت کریں۔ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ نہیں سکتے، آپ ان کا خرچ اٹھائیں اور ان کو تعلیم میں آگے بڑھائیں، تبھی جا کر جو ہے آگے ہم سنبھل سکتے ہیں اور بھی مضبوطی ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ہم پھر ایسے ہی رہیں تو پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اپنے اندر حوصلہ، ہمت، عزم، ارادے مضبوط کریں۔ ایک شاعر نے اس کے بارے میں کہا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کر سکتے، تلاطم خیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ارادے جب پختہ ہو، عزم اور استقلال ہو تو پھر کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہمارے پاس ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ، شاندار باعظمت تاریخ ہمارے سامنے۔ حضرت